اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ سورہ جاثیہ آیت 28۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، خطاب رسالت مآب سے ہے کہ قیامت کے دن آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ تدعیٰ الی کتابہا، اپنے نامہ اعمال کی طرف ان کو بلایا جائے گا، اس امت کو، ہر امت کو، کل امت۔ جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ وہ قاضی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں کرسی ورسی کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے، اور قاضی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کر۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب المغازی میں ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے دوزانو ہو جاؤں گا۔ یجسو، علی سب سے پہلے حشر کے دن اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے علی کا مقدمہ بہت ہی سنگین مقدمہ ہے۔ علی نے سنگین ظلم برداشت کیا ہے۔ علی مظلوم تاریخ۔ اور یہاں جاثیۃ یجسو کے مناسبت سے یہ حدیث سامنے آ گئی۔ قیامت کے دن ہر امت کو اپنے نامہ اعمال کے طرف بلایا جائے گا۔ ہر شخص کے دو نامہ اعمال ہوتے ہیں۔ ایک نامہ عمل اس کا اپنا انفرادی، اور دوسرا نامہ عمل اس کا قومی اور ملی، جس قوم اور جس ملت سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ جرائم جو ہے انفرادی ہے، کچھ جرائم جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ جہاں اجتماعی جرائم ہوتے ہیں اس کے لیے پوری امت کو بلایا جائے گا، ایک کو نہیں، سب کو ایک ساتھ بلایا جائے گا۔ مثلا جرم کرتا ہے ایک یزید، لیکن اس پر بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں،
اس کی تائید کرتے ہیں۔ تائید کرنے والے لوگ یا یزید کو بے گناہ ثابت کرنے والے لوگ، سب کو ایک جرم کے پاداش میں، سب کو یکساں جرم کے وہ مرتکب ہوں گے، سب تمام افراد۔ جرم ایک ہے اور اس کا مرتکب ہونے والے لوگ بہت ہیں، تو وہ جرم سب کے لیے جو ہے وہ جرم ثابت ہوگا اور سب کو اس کی سزا کے لیے بلایا جائے گا۔ جیسا کہ ہم زیارات میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو اس قوم پر جس نے آپ کی شہادت کی خبر سنی اور اس کو پسند کیا، فرضیت بھی، ان پر بھی لعنت۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں صرف ظلم کا ارتکاب کرنے والے لوگ نہیں آئیں گے، سب آئیں گے، دوسرے لوگ بھی، ایسے جرائم بھی ہے جس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے۔ یہ اجتماعی جرم ہوگا۔ اس اجتماعی جرم کی طرف قیامت کے دن جو ہے ہر امت کو بلایا جائے گا۔ ایک اور قابل توجہ صورتحال ہے، ہم سب کے لیے قابل توجہ صورتحال ہے، وہ یہ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر معروف کرو، نہی از منکر کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا ورنہ ہوگا ایسا کہ تمہارے برے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اچھے لوگ دعا کریں گے، قبول نہ ہوگی۔ جی، یہ ایک اجتماعی گناہ ہے، یہ امر معروف نہی منکر کا ترک کرنا۔ اسلام میں ایک تبلیغی پروگرام ہے، اس کا امر معروف نہی منکر کہتے ہیں، جو اسلام کا بہترین زرین اصول ہے، یہ فروع دین میں سے۔ اس کا عمل کرنے کی صورت میں معاشرہ کی اصلاح ہوگی، معاشرہ جو ہے اس کے اوپر احکام واضح اور روشن ہو جائیں گے، معاشرے میں روشنی پھیلے گی۔ اس کو ترک کرنے کی صورت میں معاشرے پر تاریکی چھا جائے گی اور ظالم غیر ظالم کا پتہ نہیں چلے گا۔ امر معروف نہی منکر چھوڑنے کی وجہ سے معاشرہ تاریک ہو جائے گا۔ اس تاریک معاشرے میں برے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، یہ ایک اجتماعی گناہ ہے، اس پر سب لوگ آ جائیں۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے، تصریح ہے، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور جس طرح ہر امت کا جدا گانا نامہ اعمال ہوگا، امت کا نامہ اعمال، وہ نامہ اعمال پوری امت کے لیے، اسی طرح پوری امت کے لیے گواہ بھی ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس روز ہم
ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے، جی انہی یعنی لوگوں میں سے ان کے اوپر ان کے خلاف گواہ، ہر امت کے لیے گواہ، ہر شخص کے لیے بھی گواہ ہے، ہر امت کے لیے بھی گواہ ہے۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ ہر امت کا بھی ایک نامہ عمل ہوتا ہے۔ الیوم تجزون، اور ندا آئے گی کہ آج تم کو تمہارے اپنے عمل کی سزا دی جائے گی، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ اور کتاب نامہ عمل، نامہ عمل کیا ہے؟ نامہ عمل کے سلسلے میں ابھی آپ کو بتائیں گے اگلے آیت میں۔ نامہ عمل کیا ہے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ ینطق علیکم، جو تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہتے تھے۔ نا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کا ہم نسخہ برداری کرتے تھے۔ نسخہ نقل مطابق اصل، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب۔ اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو آمادہ کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے کر کے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، جو کام تم نے ہمارے سامنے کیا ہے وہ من و ان اس میں درج ہے ہماری طرف سے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ نامہ عمل سچ سچ واقعہ بیان کرے گا، بیان کرے گا۔ ینطق نطق اظہار کرنا، اظہار کرنا دنیا میں تو ہم زبان سے کلمات اور جملوں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں، قیامت کے دن خود عمل کا سامنے آنے کو ینطق کہا ہے۔ خود عمل سامنے آتا ہے اور آپ کے اوپر آشکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر نطق کیا ہوگا؟ خود عمل آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ جو نامہ عمل ہے، وہ نامہ عمل کیا ہے؟ نامہ عمل ایک تعبیر ہے آپ کو اور ہم کو سمجھانے کے لیے۔ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن خود ہمارا عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ خود قرآن کا کہنا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا۔ محضر، حاضر کیا ہوا مجھے۔ وما عملت من سوء، اور برا عمل بھی، برا عمل ہو اچھا عمل ہو، محضر حاضر پائے گا۔ کیا حاضر پائے گا؟ ما عملت، جو عمل سرزد ہوا ہے وہ حاضر پائے۔ صریح ہے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ، خود عمل حاضر پائے گا۔
قدیم لوگ اس کی یہ تعویل کرتے تھے، وہ یوں کہتے تھے یوم تجد کل نفس جزاء ما عملت محضر، عمل کی جزا حاضر پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے عمل تو دنیا میں ہو گیا، اس کو کیسے دوبارہ حاضر کیا جائے گا، وہ تو ختم ہو گیا۔ جزا تعویل کرتے تھے، یوم تجد کل نفس جزاء ما عملت من خیر محضر، جزاء مقدر مانتے تھے، یعنی اس وقت بڑے قابل فہم نہیں تھا کہ خود عمل حاضر کیا جائے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے نہایت واضح ہے، خود عمل حاضر کیا جائے گا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا عمل جو ہم سے صادر ہوتا ہے وہ فضائے کائنات میں محفوظ رہتا ہے، انرجی کی شکل میں۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر سے مادہ اپنے وجود کے اندر داخل کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں، ہم مادہ داخل کرتے ہیں اور اس سے خون بنتا ہے، خون سے ہمارے سیلز بنتے ہیں۔ یہ باہر سے درآمد کرتے ہیں، امپورٹ، اور پھر انرجی کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا ہے، ہمیشہ روزانہ آپ کے وجود میں درآمد و برآمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ باہر سے آپ مادہ داخل کرتے ہیں اور پھر آپ کی ہر جنبش کی شکل میں انرجی خارج ہو جاتی ہے۔ مادہ داخل ہوتا ہے، انرجی خارج ہوتی ہے۔ مادہ آپ داخل کرتے ہیں، یہ کیسے؟ آپ کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ آپ ارادہ کرتے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں، چباتے ہیں، یہ سارا کام آپ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ آپ کے ارادے سے وہ مادہ داخل کرتے ہیں، آپ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے عمل سے آپ باہر سے اپنے وجود کے اندر مٹیریل داخل کرتے ہیں، مادہ داخل کرتے ہیں، اور پھر آپ کا اپنا ارادہ ہے، اپنے ارادے سے انرجی خارج کرتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں، ارادے سے بولتے ہیں، آپ چلتے ہیں ارادے سے، اٹھتے ہیں ارادے سے، یہ آپ جنبش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ ارادے سے۔ آپ کا ارادہ نافذ ہے نا آپ کے اوپر، کہ آپ کا ارادہ کیا کام کرتا ہے؟ انرجی بیرون جسم سے باہر انرجی جو ہے وہ خارج کرتا ہے آپ ارادے سے۔ یہ سب کچھ ارادہ ہے، آپ کا ارادہ۔ یہ مادہ داخل کرنے والا بھی آپ کا ارادہ ہے، انرجی خارج کرنے والا بھی آپ کا ارادہ ہے۔ مادہ داخل کرو، توانائی بیرون کرو، دونوں آپ کا ارادے سے ہوتا ہے، آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ جی، اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نسخہ برداری کرتے تھے اصل کے مطابق۔ یہ نسخہ کس کہتے ہیں؟ اصل مطابق، دوسرا وہ بہو۔ ہمارا عمل جو ہے، ہم جو انجام دیتے ہیں، ہو بہو وہی چیز جو ہے وہ فضا میں انرجی کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں ہمارا عمل۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا
کہ یہ ہذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا فهو الکتاب المکنون الذی منہ النسخ کلہا، یہ اللہ کا کتاب مکنون ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کے ہاں مدون اور پوشیدہ کتاب ہے، جس سے تمام نسخے جو ہے وہ بنایا جاتا، الذی منہ النسخ کلہا۔ اولستم عربا فکیف لا تعرفون معنی الکلام، کیا تم عرب نہیں ہو؟ کلام کا معنی تم کو معلوم ہے۔ وَأَحَدُكُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ انسخ ذَلِكَ الْكِتَابَ، تم دوسرے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نسخہ بناؤ، کہتے ہو نا أَوَلَيْسَ إِنَّمَا يَنسَخُ مِنْ كِتَابٍ آخذ من الأصل، اس کتاب سے اصل سے لے کر نسخہ بناتے ہیں، تو خداوند عالم بھی اصل کے مطابق نسخہ بناتے ہیں، اور اصل حیثیت میں عمل محفوظ ہوتا ہے۔ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتاب مبین میں محفوظ ہوتا ہے۔ جی، کتاب مبین اس کائنات کی فضاؤں میں اللہ کے ہاں، جی اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کا عمل جب آپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ مٹتا نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، دونوں نہیں چھوڑتا آپ کو۔ اچھا عمل کرو، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، نشر میں، حساب میں، کتاب میں، صراط میں، ہر جگہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ہر جگہ آپ سے حساب لیا جائے گا۔ البتہ یہاں دو باتیں ہیں کہ ایک مغفرت ہے اور ایک حبط ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے انسان تو اس کے بارے میں کہا نا کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اچھا عمل آپ کا ساتھ چھوڑے گا۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے عمل کو پسند کریں گے۔ میری بڑی خدمات، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ، میری بڑی خدمات ہے، حبط ہو جائے گا اس کا عمل۔ اعمال کا حبط، اپنے اعمال کو اگر آپ سمجھدار ہے، اپنے عمل کو حبط نہ ہونے دو۔ جب آپ اپنے عمل کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا، عمل حبط ہو جائے گا۔ ایک فرمان ہے امیر المومنین کا، بہت اہمیت کا حامل فرمان، اس میں ارشاد فرمایا سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے خود برا لگے وہ بہتر ہے۔ گناہ اور پھر بہتر؟ جی، کس نے بہتر کیا؟ تسؤک کا جو برا لگا اس نے بہتر کیا۔ وہ بندگی کی لائن میں ہے، وہ دائرے بندگی میں ہے، اس لیے گناہ اس کو برا لگا۔ یہ کیا کر بیٹھا میں، آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر خود آپ کو برا لگا، میں نے کتنا برا کہا، یہ کیا ہو گیا، بس گناہ مٹ گیا، ختم نہیں، گناہ رہتا نہیں۔ یہ گناہ بہتر ہے من حسنۃ، اس نیکی سے تعجبک جو آپ کو خود پسندی میں مبتلا کرے۔
کہ میں بہت اچھا عمل کرتا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے جیسے یہ کہا میں بہت اچھا عمل کرتا ہوں، آپ کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ یار تمہارے اپنے اور میں بھی حبط ہوتا ہے۔ آپ استاد ہیں، شاگرد کے پاس مدت کے بعد پہنچ جاتے ہیں، شاگرد آپ کی خدمت کرتا ہے، اچھی خدمت کرتا ہے۔ جب آپ خدا حافظی کرنے لگتے ہیں، شاگرد دروازے پہ کھڑے ہو کر کے استاد جی میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ تب نہ کرتا تو خدمت جتایا نا، اس نے خدمت کر کے خدمت کو جتایا، تو آپ بھی تو باطل کرے گا اس کی خدمت کو۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح یہی کرتا ہے۔ جب تو نے کہا کہ میں کتنا اچھا عمل کرتا ہوں، تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، حبط، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے مواقع ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر اونچی نہ کرو، اگر تم ایسا کرو تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، قرآن میں ہے حبط۔ بہت سے لوگوں کے اعمال حبط ہو گئے، شور مچائے رسالت میں آپ کے حضور میں۔ بچاؤ اپنے اعمال کو حبط ہونے سے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ مولا کو مانتے ہیں، علی کو؟ علی سے زیادہ کسی کے اعمال ہے؟ ممکن نہیں ہے علی سے زیادہ کسی کے اعمال ہو۔ اتنی خدمت ہے، اتنی عبادت ہے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر کہتے تھے آہ من قلت الذات و بعد السفر، آہ من قلت الذات، آہ میرے اعمال تھوڑے۔ علی آپ کے اعمال تھوڑے ہیں۔ علی فرماتے ایک شخص اگر قیامت تک زندہ رہے اور ہمیشہ عبادت کرے پھر بھی کم ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ علی اپنے اعمال کو کہتے ہیں قلت ذات، زیادہ راہ تھوڑا ہے۔ یہ ہے بندگی۔ میرے پاس بہت خدمت ہے، میں نے بہت کام کیا ہے، یہ بندگی نہیں ہے جی۔ اس سے اعمال آپ کا ختم ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری مغفرت ہے کہ شخص گناہ کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ برا عمل اس کے جان چھوڑتا ہے، مغفرت کے ذریعے جان چھوڑتا ہے، اور اچھا عمل جو ہے حبط کے ذریعے ساتھ چھوڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔